اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام کے اس 18ویں رکوع میں حلال و حرام کے حوالے سے ہمیں ہدایات عطا فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات اس رکوع میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے بعض حلال چیزیں بھی حرام ٹھہرا دی۔ اب اس حوالے سے مزید اللہ نے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو اے نبی ان سے کہیے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، لیکن وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اس کا عذاب مجرم قوم سے پھر ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس کی دونوں شانیں ہیں، اس کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے اور اس کا عذاب بھی بڑا چمٹنے والا ہے۔ لہٰذا ایسا کام مت کرو کہ تم جس کی وجہ سے اس کے عذاب کے مستحق ٹھہرو، بلکہ وہ روش اختیار کرو کہ تمہیں اللہ کی وسیع رحمت میں سے حصہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ یہ پھر وہی زخرف القول علماء کی ہوئی بات آ رہی ہے دھوکہ دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا کل اختیار ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، کل اختیار ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہمیں شرک سے روک دیتا، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو اپنے پاس سے حرام ٹھہرا لیتے۔ اللہ ہمیں روک دیتا، اللہ نے ہمیں نہیں روکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ تو بظاہر یہ دلیل بڑی اپیلنگ ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، فرشتہ نہیں بنایا۔ فرشتے مجبور ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ انسان کو اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے، یہ راستہ ہدایت کا ہے، یہ راستہ گمراہی کا ہے۔ اب انسان کو اختیار دیا ہے اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو ہدایت کے راستے پر چل کر اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، اور چاہے تو ناشکرے کے راستے پر چل کر اللہ کا نافرمان بنے۔ لیکن جو ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہوتا ہے، اور جو چلتا ہے گمراہی کے راستے پر اللہ کے اذن سے چلتا ہے، اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے، ورنہ انسان ایک قدم تک نہیں ہلا سکتا۔ جو بھی جا رہا ہے گمراہی کی طرف، اللہ ہی کے اذن سے جا رہا ہے، لیکن اللہ اس پر خوش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی نہیں ہے۔ تو اللہ کا اذن اور ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور ہے۔ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو سمجھایا کرتے تھے مثال کے ذریعے سے کہ سخت سردی کا موسم ہے، بچہ آپ کا ضد کرتا ہے کہ میں نے آئس کریم کھانی ہے، تو آپ اس کو منع کرتے ہیں کہ بیٹے یہ موسم آئس کریم کھانے کا نہیں ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، کھانسی ہو جائے گی، بیمار ہو جاؤ گے۔ بچہ ضد کرتا ہے کہ میں نے کھانی ہے، جب بہت ضد کرتا ہے تو آپ خود اس کو اذن دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، جاؤ کھا لو، اجازت آپ نے دی ہے، لیکن کیا آپ اس سے خوش بھی ہیں؟ آپ اس سے خوش نہیں ہیں، آپ ناراض ہیں، لیکن آپ نے اجازت دی۔ اسی طریقے پر اگر کوئی شرک کرتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام ٹھہرا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ منع کرتا ہے، ضمیر اندر سے ٹوکتا ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے، اللہ نے ضمیر اندر رکھا ہے۔ اللہ کے نیک بندے منع کرتے ہیں کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، لیکن جب وہ آدمی اڑ جاتا ہے میں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو اللہ کہتا ہے جاؤ دفع ہو پھر کرو۔ تو اذن اللہ کا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا اللہ کی رضا شامل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے اذن کو اور اللہ کی رضا کو گڈ مٹ کر کے
اور دھوکہ دینے کی کوشش ہر دور میں ہوتی ہے۔ فرمایا عنقریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے، ولا حرمنا من شیء، نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح سے جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، حتیٰ ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ پھر انہوں نے ہماری پکڑ کا مزہ چکھا۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، اے نبی ان سے کہیے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ تم وہ ہمارے سامنے ظاہر کرو اور تم بتا سکو کہ ہم اس دلیل کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں۔ بعض اوقات الٹی بات ہو جاتی ہے، آپ اگر کہیں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کام درست نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے منع کب کیا؟ اللہ نے کہاں منع کیا ہے کہ 40واں مت کرو؟ اللہ نے تو منع نہیں کیا، آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے 50واں منع نہیں کیا، آپ 50واں بھی شروع کر دیں۔ جب ایک چیز اس دور میں تھی ہی نہیں تو منع کہاں سے ہوگی؟ یہ تو آپ نے بعد میں گھڑی ہے نا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ دوسرے سے کہیں کہ بتاؤ اللہ نے کہاں منع کیا ہے، آپ پہ کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے کہ میں یہ کام اس وجہ سے کر رہا ہوں، یہ کام قرآن مجید میں اس کا حکم ہے، اس کا سنت سے یہ چیز ثابت ہے، حدیث میں اس کا حکم ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اپنے عمل کے لیے خود دلیل پیش کرنا، دوسرے سے مطالبہ کرنا، بتاؤ یہ چیز بنا کہاں ہے؟ تو فرمایا قل هل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے لیے نکال کر لاؤ۔ ان تتبعون الا الظن، تم پیروی نہیں کر رہے مگر گمان کی، تمہارے پاس اپنے ان کاموں کے لیے نہ کوئی قرآن سے ثبوت ہے نہ حدیث سے ثبوت ہے، تم پیروی نہیں کر رہے مگر اپنے گمانوں کی۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم نہیں ہو مگر یہ کہ کیا سرائیاں کرنے والے۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اے نبی کہیے ان سے کہ اللہ کے ذمے ہے حجت پوری کر دینا، حجت تمام کر دینا، اللہ نے تم پہ حجت پوری کر دی۔ بڑی پیاری کتاب ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا نام اسی آیت سے ماخوذ ہے، حجت اللہ البالغہ، بہت پیاری کتاب ہے، بڑی جامع کتاب ہے دین کے حقائق کو سمجھنے کے لیے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت دے دیتا، تم سب کے سب کو، لیکن اللہ کے ذمے ہدایت زبردستی دینا نہیں ہے، اللہ کے ذمے ہے حجت پوری کرنا، بات کو بالکل کھول کے واضح کر دینا۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا بلاؤ اپنے گواہوں کو جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، تم جن چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہو گواہ لاؤ، وہ بتائیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام، اس جانور پر سواری حرام، اور یہ جانور وہ کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں گے اور جسے ہم نہیں چاہیں گے وہ نہیں کھا سکتا۔ بتاؤ ایسے ہیں گواہ جو ایسی گواہی دیں؟ فرمایا فَإِن شَهِدُوا، اور پھر اگر وہ گواہی دیں، ممکن ہے ڈھٹائی پر اتر آئیں اور کچھ آ جائیں، کیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، تو اگر وہ ایسی گواہی دیں فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اے نبی آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے گا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور آپ ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے گا جس نے کہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے اور اللہ کے سامنے جا کے جواب دہی بھی کرنی ہے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ دوسرے معبودوں کو برابر کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد 3 آیتوں میں تورات کے احکامات 10 کا قرآنک ورژن آ رہا ہے۔ اللہ نے تورات میں 10 احکامات دیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اب قرآن مجید میں وہ 10 احکامات آ رہے ہیں، لیکن اسلوب قرآن مجید کا ہے۔ ایک پہلی آیت میں 5 احکامات ہیں، دوسری آیت میں 4 احکامات ہیں، اور تیسری آیت میں ایک حکم ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے کن کن چیزوں کو محترم ٹھہرایا ہے یا کن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلے جو اس نے ہدایت دی ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، یہ ہے اولین ہدایت، اہم ترین ہدایت۔ معاشرے میں سب سے پہلے اسی ہدایت پر عمل کرنا ہے، جہاں اس ہدایت پر عمل نہیں ہوگا وہاں پر لازماً فساد ہوگا۔
جہاں محسوس ہو کہ اللہ کے سوا کچھ اور بھی ہستیاں ہیں، ان کی سفارش سے بیڑا پار ہو سکتا ہے، تو پھر لوگ ہر طرح کے جرائم کریں گے، رشوتیں لیں گے، ملاوٹیں کریں گے، اور ان ہستیوں کے سال کے سال جو بھی دن ہوں گے ان میں کچھ نذرانے پیش کر کے دیگے چڑھا کے چڑھاوے چڑھا کے سمجھیں گے کہ سال بھر کی لوٹ مار، حرام خوریاں اور لوگوں کے پلاٹ غصب کرنا اور جو کچھ کرنا سب معاف ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے جا کر ان کو راضی کر لیا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نمبر 1۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، اور نمبر 2 یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر والدین کے ساتھ جس معاشرے میں حسن سلوک ہوگا تو والدین بھی پھر اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، ان کو پتہ ہے کہ یہ اولاد بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گی۔ نمبر 3، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی، تم اپنی اولادوں کے رازق نہیں ہو، رازق اللہ ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے خاندانی منصوبہ بندی کا پورا نظام ہو کہ لوگ کھائیں گے کہاں سے، یہ سب کا سب اسی سوچ پر ہے کہ رازق ہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے نئے نئے ذریعے پیدا کرتا رہتا ہے، جو یہاں آبادی بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ رزق کا ایک نیا خزانہ کھول دیتا ہے۔ پولٹری کی صنعت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اس کے ذریعے سے رزق کی فراوانی ہے، کئی لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے۔ وہ زمین جو پہلے منوں اناج پیدا کرتی تھی آج ٹنوں پیدا کر رہی ہے، تو رزق کی کمی نہیں ہے۔ فرمایا تم رازق نہیں ہو انسانوں کے، اللہ رازق ہے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، چوتھی ہدایت، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ بے حیائی ظاہر ہو کھلم کھلا ہو یا وہ چھپی ہوئی ہو۔ کھلم کھلا بے حیائی کرنا، بے پردگی کرنا، کھلم کھلا غلط حرکتیں کرنا، جیسی کہ یورپ میں ہوتی ہیں، جیسی کہ دبئی میں ہوتی ہیں، کھلم کھلا گندا لباس، برہنہ لباس اور کسنگ اور یہ سب کا سب کھلے عام، نہ کھلم کھلا برائی کا بے حیائی کا ارتکاب کرو، اور نہ ہی باطنی طور پر چھپ کے کرو۔ چھپ کر کیا ہے؟ دل کا زنا کرنا، دل میں نامحرم کے بارے میں سوچنا، خیالات پکانا، نظروں کی خیانت کرنا، ایسی طرف بار بار نگاہ ڈالنا جہاں نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے، ذو معنی لطیفے، اور تنہائی میں کوئی بےہودگی، کوئی عورت منکوحہ ہے اس کو کوئی بھگا کر لے گیا، خبریں آتی رہتی ہیں، اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی، کسی اور شہر میں جا کے نکاح کر لیا، نکاح ہوا ہی نہیں، زنا کر رہے ہو، جب تک اس کا شوہر طلاق نہیں دے گا، عدت پوری نہیں کرے گی، نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے پر 3 طلاقیں دے دیں، طلاق مغلظ ہو گئی، اس کے بعد پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں، ایسا بھی ہمارے ہاں غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، زنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ برائی بے حیائی کا چاہے ظاہری پہلو ہو چاہے چھپا ہوا پہلو ہو، اس سے بچو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی ایسی جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر یہ کہ حق کے ساتھ، اگر اللہ نے اس کی اجازت دی۔ شادی شدہ زانی ہے، 4 گواہ موجود ہیں، انہوں نے دیکھا ہے زنا کیا ہے، سنسار کر دو، اجازت ہے، یہ قتل بالحق ہے۔ حربی کافر ہے، اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آ گیا، مار دو، اجازت ہے۔ قاتل پہ جرم ثابت ہو گیا، قصاص میں اس کی جان لے لو۔ اسلامی ریاست میں مرتد ہو گیا ہے، اسلامی ریاست کا دستور اسلام ہے، اس نے دستور سے بغاوت کی ہے، مرتد ہوا ہے، مار دو۔ گستاخ رسول ہے اور اس گستاخی کے ذریعے سے لوگوں کی جذبات مجروح کر رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، قتل کر دو۔ اسی طریقے پر جو لوٹ مار کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، لوگوں کی املاک جلاتے ہیں، ہم نے پڑھا سورہ مائدہ آیت 33 میں، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے کوئی کافر ہو، اس کی جان لینا حرام ہے۔ تو فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بھی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا قتل مت کرو مگر یہ ہے کہ حق کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وصیت کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، 6ٹھی ہدایت، فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اس طریقے پر جو بہت ہی عمدہ ہے، جس سے کہ اس کے مال کی حفاظت ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اپنی سمجھ کی عمر کو پہنچ جائے۔ نمبر 7، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ماپ اور تول کو پورا عدل کے ساتھ کرو۔
تولو پورا پورا تولو، ناپو تو بالکل صحیح ناپو عدل کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر یہ ہے کہ اس کی طاقت کے مطابق۔ آٹھویں ہدایت، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی بات کرو تو عدل کرو، نہ کسی کو ناجائز فیور کرو، کسی کے حق میں نہ ناجائز باتیں کرو، اور نہ بلا وجہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی کرو، اس کے خلاف بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بھی بات کرو عدل کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کوئی تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ نبی ہدایت، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو بھی اللہ کے عہد ہیں ان کو پورا کرو۔ ہر عہد پر اللہ گواہ ہے، چاہے وہ عہد تم نے اللہ ہی کے ساتھ کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، چاہے وہ عہد تم نے کسی بندے کے ساتھ کیا ہے، چاہے وہ عہد تم نے اپنے ساتھ کیا ہے، توبہ کی ہے، کوئی بھی عہد ہو اس عہد کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اللہ یہ وصیت تمہیں اس لیے کرتا ہے تاکہ تم اس کو یاد رکھو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، 10ویں اور آخری ہدایت، جامع ہدایت، اور یہ قرآن ہے جو میرا سیدھا رستہ ہے، پس اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں سیدھے راستے سے بہت دور وہ راستے لے جائیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے جس کی وصیت تمہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو۔ یہ ہیں 10 ہدایات جو تورات میں تھیں، 10 کمانڈمنٹس، یہ ان کا قرآنک ورژن ہے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تماماً علی الذی احسن، جو پوری ہے، مکمل ہے اس شخص کے لیے جو کہ نیکی کرنے والا ہے، وتفصیلا لکل شیء، اور اس میں اس دور کے اعتبار سے ہر چیز کی وضاحت تھی، وہدی ورحمہ، اور اس میں ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ کیوں؟ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کے سامنے حاضری پر ایمان لے آئیں، ان کو یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس سے ملاقات کرنی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا، قرآن کو بڑی برکتوں والی ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی اتباع کرو۔ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا، کہیں تم یہ نہ کہنا شروع کر دو ارے کتاب تو نازل کی گئی تھی ہم سے پہلے 2 گروہوں پر، کتابیں تو دی گئی تھی عیسائیوں کو اور یہودیوں کو، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے۔ او تقولوا، یا تم یہ نہ کہنا شروع کر دو، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی، لکنا اہدی منہم، تو ہم ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ فرمایا فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی، وہدی ورحمہ، اور ہدایت آ گئی اور رحمت آ گئی۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو چٹلائے، وصدف عنہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے کنی کترائے، گریز کرے، ان پر عمل نہ کرے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، ہم ان قریب ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے کنی کتراتے ہیں برے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے کنی کترائی، ہماری آیتوں پر عمل سے گریز کیا۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، اب وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں مگر اس کا کہ ان کے سامنے آ جائیں فرشتے، جیسے کہ بدر میں فرشتے آئے اور آ کر ان مشرکین پر عذاب نازل کیا، یا میدان حشر میں اللہ بھی تشریف لائیں گے اور فرشتے بھی آئیں گے۔ او یاتی ربک، یا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ رب آ جائے ان کا، اے نبی آپ کا رب آ جائے۔ میدان حشر میں اللہ آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ تعالیٰ آ کے فیصلہ فرمائے گا، میدان حشر برپا ہوگا، تو کیا وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ نبی آپ کا رب آ جائے؟ او یاتی بعض آیات ربک، اور یا پھر یہ ہے کہ اے نبی آپ کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ جائے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، اور جس روز اے نبی آپ کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ گئی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، تو اس وقت کسی بھی انسان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس نشانی کے آنے سے پہلے ایمان نہ لایا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کمائی۔ اب یہاں نشانی سے مراد ایک تو ہر انسان کی موت ہے،
موت سامنے آ گئی تو پھر کوئی ایمان لانا، توبہ کرنا وہ پھر قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے پر حدیث میں آتا ہے کہ جو موت آنی ہے اس کائنات پر، جو قیامت آنی ہے، اس سے پہلے بھی ایک نشانی آئے گی، سورج نکلے گا مغرب سے، اور جب مغرب سے سورج نکل گیا تو اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر کوئی ایمان لایا، اب اس کا ایمان لانا وہ فائدہ مند نہیں ہوگا، اس کی کوئی نیکی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جلد از جلد صحیح ایمانی کیفیات عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قل انتظروا، اے نبی کہیے انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیے، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ گروہ بن گئے، دین کا ایک حصہ کسی نے لے لیا، اس کو اپنے موحد ہونے پر ناز ہے، دوسروں پر شرک کے فتوے لگا رہا ہے، کسی نے عشق رسول لے لیا اور دوسروں پر گستاخ رسول کے فتوے لگا رہا ہے، اور باقی دیگر معاملات میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں گے ہمارا یہی حال ہے، شادی بیاہ میں ہم سب کیا ہندوانہ رسومات ہیں، کوئی کسی مسلک کا ہو، کسی فرقے کا ہو، شادی بیاہ کے موقع پر کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتے، رسول کو یاد نہیں کرتے، گھروں میں ہر ایک کے بےہودگی ہے، بے حیائی ہے، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، لیکن مسجدوں میں آ کر کسی کو دعویٰ ہے کہ ہم پکے موحد ہیں اور کسی کو دعویٰ ہے کہ ہم عشق رسول، اسے سرشار ہے۔ تو فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے دین کے حصے بکھرے کیے، وکانوا شیعا، اور وہ ہو گئے گروہ گروہ، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے، میری امت میں 73 فرقے بنے۔ پوچھا گیا کون سا فرقہ نجات پائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ گروہ جو اس دین پر ہو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب اور صحابہ اکرام کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ انما امرہم الی اللہ، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، لست منہم فی شیء، انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی بھی لے کر آیا ایک بھلائی، اس کے لیے اجر ہوگا اس کا 10 گنا۔ یہ نہیں کہا جس نے ایک بھلائی کی، بلکہ فرمایا جو بھلائی لے کر آیا۔ خطرہ ہے کہ بھلائی کرنے کے بعد دکھاوا کر کے اس کو انسان ضائع نہ کر دے، بھلائی کر کے احسان جتلا کر اس کو ضائع نہ کر دے۔ بھلائی کی اور بعد میں مرتد ہو گیا تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہے، بھلائی کرنا بھی ضروری ہے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری بھلائی کو محفوظ رکھے، ہماری بھلائی کسی غلط کام کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ تو جو کوئی بھی ایک بھلائی بھی لے کر آیا اس کے لیے اجر 10 گنا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی ایک برائی لے کر آ گیا، ہاں برائی کی اور توبہ کر لی، اللہ معاف کر دے گا۔ جو کوئی بھی ایک برائی لے کر آ گیا، فلا یجزا الا مثلھا، تو پھر وہ اس کو بدلے میں نہیں دیا جائے گا مگر اسی کی مانند، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ بڑی اہم ہدایت آ رہی ہے۔ تم نماز میں ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہو کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ واضح فرما رہا ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی ان سے کہیے کہ مجھے میرے رب نے ہدایت دے دی ہے سیدھے راستے کی۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دینا قیما، خالص دین۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، سورہ بینہ آیت 5۔ انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یکسو ہو کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہ ہے خالص دین۔ پورے کے پورے دین پر عمل کرنا، یہ ہے سیدھا راستہ، ملت ابراہیم، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے، جنہوں نے اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکایا، حنیفاً، جو بالکل یکسو تھے، وما کان من المشرکین، چوتھی بار الفاظ آ رہے ہیں، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہیے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ یہ الفاظ ہم قربانی پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، یا صرف رسمی طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہر آدمی کو اپنا جائزہ خود دینا چاہیے۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔
لا شریک لا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے اس کا فرما بردار ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، اے نبی کہیے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بناؤں؟ کیا میں IMF کو، امریکہ کو رب تسلیم کروں کہ وہ امداد دیں گے تو ہمارا بجٹ جو ہے وہ چلے گا، ورنہ نہیں ہوگا؟ ہم نے امریکہ کو رب اور رازق مانا ہوا ہے، ان کی امداد آئے گی تو تب ہم اپنے بجٹ کا سارا جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ پورے کر سکیں گے، ورنہ تو پریشان ہو جائیں گے۔ فرمایا کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب مانوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ اللہ ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کو پالنے والا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور کوئی بھی جان کچھ نہیں کماتی مگر اسی پر اس کا وبال آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھا سکے گی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ تمہیں بتا دے گا ان باتوں کی حقیقت جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اس اللہ نے تمہیں زمین میں بنا دیا ہے خلیفہ، اختیار دیا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں کے اعتبار سے اٹھایا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے جو کچھ کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے۔ اب تم کرتے کیا ہو؟ تمہیں اللہ نے خلافت دی ہے، اختیار دی ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک اے نبی آپ کا رب سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ نافرمانی کرو گے، اختیار کا غلط استعمال کرو گے، تمہارا رب سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کا کہنا مانو گے، گناہوں کو معاف کر دے گا، تم پر رحمت نازل کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير